السلام علیکم، میرا نام عرفان ہے۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ مجھے گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو امی نے مجھے خالہ کے گھر بھیج دیا تاکہ میں ان کے گھر رہوں اور کام کاج میں ہاتھ بٹاؤں، کیونکہ میری خالہ کا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں، بس ایک بیٹی ہے جس کا نام مہوش ہے، اور میری خالہ کا شوہر ابھی زندہ تھا۔ اس وقت میری مہوش سے منگنی ہوئی تھی، میری منگیتر تھی، اس لیے میں اپنی خالہ کے گھر پہنچ گیا تاکہ میں اپنی منگیتر سے مزے لے سکوں۔ صبح 10 بجے کا ٹائم تھا۔ میں اپنی خالہ کے گھر پہنچ گیا تو میں نے ان کے دروازے کی بیل بجائی۔ میں یہی سوچ رہا تھا میری منگیتر آئے گی اور دروازہ کھولے گی، لیکن تھوڑی دیر بعد میری خالہ نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ میں نے خالہ کو سلام کیا اور میری خالہ نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا، بیٹا اندر آ جاؤ۔ پھر میں اندر چلا گیا۔ میری خالہ نے مجھے کہا، بیٹا آپ اتنے دنوں بعد چکر لگایا ہے، کہاں تھے اتنے دن؟ میں نے کہا، خالہ آپ کو تو پتہ ہے پڑھائی میں مصروف تھا، اس لیے نہیں آ پایا۔ اب چھٹیاں ہوئیں تو سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو خالہ نے کہا، بیٹا اب تو آ گیا ہے، میں تجھے نہیں جانے دوں گی، لیکن میری ایک غلطی مجھے اگلے دن ہی گھر لے گئی، کیونکہ میں نے مہوش کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میری خالہ نے پوچھا، بیٹا اسکول کے دن کیسے گزرے؟ تو میں نے کہا، بہت اچھے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے مہوش نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں نے شرم کے مارے نہیں پوچھا کہ خالہ مہوش کہاں ہے۔ ویسے بھی اگر پوچھ لیتا تو خالہ کیا سوچتی، کیوں پوچھ رہا ہے مہوش کے بارے میں؟ خالہ مجھے جو مہوش کے ساتھ والا کمرہ تھا اس کمرے میں لے گئی اور کہا، بیٹا یہ کمرہ آج سے آپ کا ہے اور آپ یہیں پر بیٹھو، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں کمرے میں بیٹھا تھا کہ مہوش کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ بول رہی تھی، امی میں آ گئی ہوں۔ کمرے سے باہر نکل کر دیکھا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے اشارہ کیا اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک خوشی سی چھا گئی۔ پھر وہ میرے کمرے میں آئی، اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اسے سلام کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگی، ٹائم مل گیا ہے ہمارے گھر آنے کے لیے، اور مسکرا کر چلی گئی۔ پھر اپنے لیے اور میرے لیے چائے لے آئی۔ ہم نے ساتھ بیٹھ کر چائے پی اور بہت ساری باتیں کی، یہاں تک کہ اس نے پوچھا، کب کرو گے میرے ساتھ شادی؟ پھر میں نے کہا، بس کچھ دن صبر کرو۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں سو گیا۔ پھر شام کو مہوش کھانا میرے کمرے میں لے آئی اور ہم نے اکٹھے کھانا کھایا اور بہت ساری باتیں کی، یہاں تک کہ رات کے 11 بج گئے۔ جب میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو اس کی ابھری ہوئی چھاتی نے میری نیت خراب کر دی۔ میں اسے ہاتھ پھیرنے لگا لیکن وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، میں بھی اس کے ساتھ سو گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ اپنے کمرے میں۔ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے کام کرنے دو پلیز، تو اس نے منع کر دیا۔ پھر میں نے زبردستی اپنا کام کیا۔ پہلے تو رونے لگی، پھر چپ کر گئی اور میں کام کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا اور پوری رات جاگتا رہا۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ یہ خالہ کو بتا نہ دے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے خالہ سے بہانہ کر کے اپنے گھر چلا گیا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو پھر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں مہوش نے خالہ کو سب بتا نہ دیا ہو۔ پھر 5 دن بعد مہوش ہمارے گھر آئی۔ میں نے مہوش سے پوچھا کہ خالہ کو بتایا تو نہیں؟ تو اس نے کہا، نہیں بتایا۔ تو پھر میرا ڈر ختم ہوا اور ٹھیک 1 مہینے بعد ہم نے شادی کر لی اور اب ہم خوش ہیں۔ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے اور اس غلطی کی ہر دن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔